السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمائلہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، نیپولین کا مشہور مقولہ ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک معاشرے کی تعلیم ہے۔ مگر ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ اس ٹائم پہ میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو شاید تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ایک چوک پر ایک سٹال لگانے پر مجبور ہیں، اور آج ان کی زبانی ان کی کہانی جانتے ہیں، اور پچھلے 2.5 سال سے وہ یہاں پر کیسے ایک کاروبار کو چلا رہی ہیں اور کتنی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاشرے میں، یہ انہی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، بتائیے گا کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پر یہ کام کرتے ہوئے، اور اس کام کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ کا گھر کی ساری کہانی کیا ہے؟ اس کاروبار کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی؟ ویسے تو میں کافی سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں، لیکن پہلے میں کسی شاپس کے آگے کرتی تھی، پھر انہوں نے شاپ سیل کر لی، اور ابھی جو ہے میں یہاں پہ کر رہی ہوں۔ 2.5 سال ہو گیا میں اس جگہ پہ کام کر رہی ہوں، اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہوں۔ میاں میرے فوت ہو گئے ہیں، اور بس کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے ماشاء اللہ 6 بیٹے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، جس میں سے ایک میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ ابھی ماشاء اللہ میرے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ چوک پر اس ٹائم پر آپ نے سٹال لگایا ہوا ہے، اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں، رشتہ داروں کی، کیسے اس سب کو فیس کرتی ہیں؟ دیکھیں، چوک میں سٹال لگانا میرے خیال میں، اور لیڈیز گارمنٹس کا اگر لگانا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جو گزرنے والا ہوتا ہے، بہت ساری لیڈیز جو گزر رہی ہوتی ہیں، مانے کہ شاید انہوں نے خود پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ سنا کے جاتی ہیں کہ تمہیں یہی جگہ ملی تھی، تم یہاں پہ کیوں لگا رہی ہو؟ ان تو کو یہاں سے خریدتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے یہاں سے خریدتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کہ اور ہم اسٹال پہ کھڑے ہوں گے تو ہماری اس میں کوئی توہین ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری لیڈیز میرے سے لے کے جاتی ہیں، لیکن بہت ساری میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جنہوں نے خود پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں کیا ہوتا، کوئی کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن مجھے سنا کے چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں تمہیں کوئی شاپ نہیں ملی۔ میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شاپ ہے تو مجھے دلوا دیں، مجھے یہاں پہ بیٹھنے کا شوق تو نہیں ہے، کیونکہ گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، میں نے یہاں ہی پہ بیٹھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کے سامنے کتنی دھوپ ہے، اور یہاں پہ بیٹھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور یہاں کے کہ جو ادھر ادھر سٹال والے ہوتے ہیں، ان کو بھی کئی دفعہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ عورت فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے حلال کی روزی کیوں کما رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ آ کے میں نے جب ٹیبل لگایا، سامان رکھا، تو آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ بہت لڑائیاں کی، اتنی لڑائیاں کی، اتنی بڑی مشکل سے۔ پھر میرا ایک دفعہ انہوں نے پھٹا اتار کے یہاں پہ شورمے والے کا پھٹا لگا دیا، اور پھر میں نے لڑائی شائی کر کے، پھر یہ بھائی ہیں، ان کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے میرا پھٹا ساتھ سیٹ کروایا، سارا کچھ کروایا۔ اور بہت سارے، یعنی کہ یہاں پہ بیٹھنا، میرے خیال میں ایک عورت کا گھر سے باہر نکلنا اور حلال کی مزدوری کرنا، ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو آپ نے سوسائٹی کا ایک بتایا کہ جو ان کا رد عمل تھا آپ کا یہاں پر سٹال لگانا ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ فیملی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے باتیں اور تانے، وہ چیزیں آپ کو سننے کو ملی؟ دیکھیں، میں تو میرے خیال میں مجھے نہیں سننے کو ملی، کیونکہ اگر مجھے کوئی بات کرتا تھا جب میرے میاں زندہ تھے، تبھی مجھے لوگ کہتے تھے کہ تمہارا میاں ہے وہ کیوں نہیں کرتا یہ۔ دیکھیں، میرے میاں جتنا افورڈ کر سکتے تھے، جتنا ان کی طاقت تھی، جو کچھ وہ کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کرتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے مل کے اس لیے محنت کی کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ سکیں۔ جس ٹائم پہ، جس وقت پہ ہم اتنی مشکل ٹائم سے گزرے، ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ بیٹا ایسے بنو، پڑھ لکھ کے اس مقام پہ پہنچو کہ جس مقام پہ ہم تھے، ہمارا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا، تاکہ تم اس مقام پہ پہنچو کہ دوسروں کا ہاتھ پکڑو۔ تو ہم دونوں میاں بیوی نے مل کے محنت کی تھی کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں اور وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچا۔ شاید ایک ہی دفعہ اپنے بارے میں سوچا ہوگا کہ اب ہمارے اللہ کے حکم سے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہم دونوں میاں بیوی عمرے پہ جائیں گے، ہم شاپ کھول لیں گے، ایک میاں کو کھول دوں گی، ایک میں کھول لوں گی، اور ہم سکون کی زندگی اپنے گھر میں بسر کریں گے۔ تو اس کے بعد میرے میاں فوت ہو گئے، اور پھر میرے خیال میں نے یہ جو 5 سال گزارے ہیں خاوند کے بعد، بہت مشکل سے گزارے ہیں۔ مرد کے بغیر عورت کی زندگی مشکل ہو جاتی بہت ہے۔ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کا خاوند زندہ ہے تو آپ کے دشمن بھی اپنے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا خاوند زندہ نہیں ہے تو آپ کے اپنے بھی جو ہے نا وہ دشمن بن جاتے ہیں، تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके शौहर का इंतकाल हुआ तो आपकी फैमिली में से किसी ने आपकी सपोर्ट की, कोई माली मुआवनत की हो, कोई सपोर्ट की हो कि तुम ये काम छोड़ दो, हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों को इज्जत से घर में हर चीज़ देंगे? मेरे ख्याल में कोई नहीं करता। मेरे ख्याल में कोई नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बहुत सारी औरतों की कहानियाँ मेरे सामने से गुजरती हैं, बहुत सारी मेरी दोस्तें बहनें बनी हुई हैं यहाँ स्टॉल पे, जो आगे अपनी दुख भरी कहानियाँ करती हैं, जिनके खामंद फौत हो जाते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो उनके रिश्तेदार उनके पैसों के पीछे पड़ जाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो उनको देखते भी नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में मुहावरा है कि भूखे को दे नहीं सकते और पेट भरे को देख नहीं सकते। तो ये रिश्तेदारों का ये आलम है, ये ऐसे ही करते अभी हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी माशाल्लाह मेरा बड़े बेटे को मैंने काम पे लगवाया है अल्लाह के हुक्म से, और छोटा माशाल्लाह उसने मैट्रिक किया है, बेटी माशाल्लाह पढ़ रही है, और यानी कि एफ ए थर्ड ईयर में पढ़ रही है माशाल्लाह, और छोटी बेटी माशाल्लाह मैट्रिक में, उससे छोटा बेटा 9th। इस टाइम पर आप इस प्लेटफॉर्म से उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो घरों में हैं और जो इस डर से कुछ नहीं कर पाती कि हम अगर कोई काम शुरू करेंगे तो मुआशरे में लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें करेंगे, हमारे रिश्तेदार हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगी उन औरतों को? देखिए, पहले तो मैं एक और इससे पहले एक और बात करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आके बैठी, हालांकि हमारे पुलिस वालों को लोग बहुत बुरा कहते हैं, वाकई बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं, ख़ास करके इस्लामाबाद पुलिस नहीं लेकिन पिंडी पुलिस ऐसी ही है, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, पुलिस वालों ने मुझे कभी भी नहीं कहा कि आप यहाँ से उठें, आप क्यों बैठी हुई हैं। उन्होंने बल्कि मेरा साथ दिया। अगर कभी किसी ने मुझे आके कुछ कहा भी तो उन्होंने मना किया कि ये लेडीज़ हैं, इनको कुछ नहीं कहना। और अभी कुछ महीने पहले सीडीए वालों का यहाँ ऑपरेशन था, आप यकीन माने सारे मरकज़ को उठा दिया, लेकिन सीडीए के चेयरमैन भी और वो उनसे नीचे जो होते हैं, उनका अल्लाह उनको भी खुश रखे, उन्होंने मुझे यहाँ से नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि एक बेवा औरत है, हक हलाल की अपनी मजदूरी कर रही है, हम इसको क्यों उठाएं। उन्होंने मेरा टेबल जब उठाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि ये लेडीज़ हैं और बेवा हैं, तो उन्होंने उसके बाद मेरा टेबल नहीं उठाया। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको खुश रखे, अजर दे और किसी का मोहताज ना करें, और कभी भी उनके बीवी बच्चों पर ऐसा टाइम ना आए कि उनको कभी ऐसा काम करना पड़े। और जो लेडीज़ इस डर से घर से बाहर नहीं निकलती कि लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं उनको यही कहती हूँ कि ना रिश्तेदार आपको रोटी डाल के देते हैं और ना कोई और लोग डाल के देते हैं। अगर आपको, मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है कि अगर आपको कोई 10 रुपया भी देता है तो वो 10 दफ़ा ताने देता है। और ताना जो ऐसी चीज़ है जो मेरे नज़दीक है कि ताना ऐसी चीज़ है कि किसी ने आपके सीने में खंजर मार दिया हो। ताना ताना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। तो अपने बच्चों को दूसरे के हाथों की तरफ देखने की बजाय कि आपके बच्चे दूसरे के हाथों की तरफ देखते रहें कि कोई आके आपको देगा और आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, नहीं, बल्कि खुद बाहर निकलें। आपको कोई कुछ नहीं कहता, हमारा माशरा इतना भी बुरा नहीं है कि हमें कोई खा लेगा, क्योंकि अगर हम खुद अच्छे हैं तो जो कुछ मर्जी कोई करता रहे, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम खुद बुरे हैं तो हम बेशक पर्दों में भी अंदर भी बैठे रहें तो हम बुरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने हक हलाल की मजदूरी के लिए निकलें, और अगर आप किसी के घर में नहीं काम कर सकते तो मेरे ख्याल में ना करें तो बेहतर है। थोड़ा बहुत अपना खुद डाल के वो काम करें। ज़रूरी नहीं है बहुत सारे पैसे हों, 1000 है, 500 है, थोड़ी चीज़ें ले आएँ, लेकिन अपना काम करें और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की मजदूरी करें। और जो लोग करते हैं, भीख मांगते हैं, मैं कहती हूँ उनको भीख भी नहीं मांगना चाहिए। कुछ औरतें बेवा हो जाती हैं, भीख मांगती हैं, मस्जिद के आगे बैठ जाती हैं, और यकीन माने कि हमारा माशरा जो है ना, मैंने जब मेरे ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं ना, मैं उनको ये कहती हूँ कि आप लोगों को वो लेडीज़ अच्छी लगती हैं जो भीख मांगती हैं, आप उनके ऊपर तरस करते हो, और जो मस्जिद के आगे बैठती हैं आप उनके ऊपर तरस करते हो, जो हक हलाल की मजदूरी करती हैं आप उनके ऊपर तरस नहीं करते। और यहाँ पे जो लोगों ने मांगने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है मांगने का, यानी कि करोड़ों रुपया दिन को जमा करके लेके जाते हैं, हमारे से यहाँ पे औरतें 5-5 10-10 रुपए की खातर इतना लड़ती हैं, और आप माने 100-150 हमारे से छुड़वा के हमारे सामने मांगने वाले खड़े होते हैं उनको दे देती हैं। और हमें वो इतना बुरा लग रहा होता है कि हम इतनी धूप में खड़े होकर हलाल की मजदूरी कर रहे हैं और ये हमें नहीं देती, और हमारे से छुड़ा के उनको दे देती हैं। और यकीन माने मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, जिन लोगों को पता है कि मेरे खामद फौत हो गए हैं, ठीक है, मैं और किसी को नहीं बताती कि मैं जो है ना ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से
کیونکہ حضرت علی پاک کا فرمان ہے کہ اپنے دکھ دوسروں کے آگے شیئر نہ کرو، کیونکہ جو آپ کے دوست ہیں نا وہ ان کو تکلیف ہوگی، اور جو اپنے آپ کے دشمن ہیں وہ خوش ہوئیں گے. تو اس لیے میں اپنے دکھ کسی کے آگے، سب کے دکھ سنتی ہوں لیکن اپنے دکھ شیئر نہیں کرتی، صرف اللہ اور اس کے رسول کے آگے شیئر کرتی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صدقے مصطفیٰ کہ میرے بچوں کا بھی مستقبل اچھا کرے اور سب کے بچوں کا مستقبل اچھا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے صدقے ہمیں صرف اپنا اور اپنے محبوب کا محتاج کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجی کی زندگی جو ہے نا وہ سب سے بری ہے. حلال کا دے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا صدقہ ہو، حرام ہمارے نزدیک سے بھی نہ گزرے، اور جس دن ہم حرام کھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن موت دے دے تو وہ اچھا ہے. جی ناظرین، تھینک یو. جی ناظرین، یہ وہ خاتون ہیں جو مردوں کی اس سوسائٹی میں، یا میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں کہہ سکتی ہوں، اس مردوں کے معاشرے میں بھی روڈ پر اتنی باہمت ہیں کہ ایک سٹال لگا رہی ہیں اور حق حلال کا کما کر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں. اور یہ ان عورتوں کے لیے مثال ہے جو چوک چوراہوں پر بیٹھ کر مانگتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ عزت اور حق حلال کی کما کر اپنے بچوں کو کھلا لیں. اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.